آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج پھر ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ مغربی افریقہ کے ساحل سے تھوڑا دور اٹلانٹک اوشن میں کچھ آتش فشانی جزائر پر ایک ملک بسا ہے، کیپ ورڈی۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے پاس قدرتی وسائل پریکٹیکلی ہیں ہی نہیں، لیکن اس کی کامیابی کی کہانی وہ کافی حیران کن ہے۔ آئیے مل کر دیکھتے ہیں کہ آخر یہ سب کیسے ہوا۔ تو پھر سوال تو یہی ہے نا کہ ایک ایسا ملک جس کے پاس قدرتی وسائل تقریباً صفر ہوں، وہ استحکام اور ترقی کی ایک مثال کیسے بن گیا؟ یہی وہ گتھی ہے جسے آج ہم اس تجزیے میں سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ اور دیکھیے، یہ صرف ہماری بات نہیں ہے۔ 2013 میں خود اس وقت کے امریکی صدر براک اوباما انہوں نے کیپ ورڈی کو ایک حقیقی کامیابی کی کہانی کہا تھا۔ اب یہ ایک بہت بڑا انڈورسمنٹ ہے جو اس ملک کی غیر معمولی کامیابی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پر تسلیم کرتا ہے۔ تو چلیے اس کہانی کو ذرا گہرائی میں دیکھتے ہیں اور سب سے پہلے اس تضاد کو سمجھتے ہیں کہ کیسے قدرتی مشکلات کے ہوتے ہوئے بھی یہ ملک اتنا کامیاب ہو گیا۔ ذرا تصور کیجئے، 10 آتش فشانی جزیرے، آب و ہوا خشک، زمین بنجر، حالت یہ کہ صرف 2% سے بھی کم زمین پر کاشتکاری ممکن ہے اور 90% سے زیادہ خوراک باہر سے آتی ہے۔ یہ وہ سخت حقیقت ہے جس کے ساتھ کیپ ورڈی نے ہمیشہ سے گزارا کیا ہے۔ لیکن ان تمام چیلنجز کے باوجود جب ہم اعداد و شمار دیکھتے ہیں تو کہانی بالکل پلٹ جاتی ہے۔ دنیا میں آزادی، پریس کی آزادی اور جمہوریت جیسے جو بڑے بڑے انڈیکس ہیں، ان میں کیپ ورڈی افریقہ کے ٹاپ ممالک میں شامل ہے۔ تو یہ جو رینکنگز ہیں نا، یہ اس کی کامیابی کی کہانی کا ایک ٹھوس ثبوت ہے۔ تو سوال پھر وہی کہ آخر یہ سب ممکن کیسے ہوا؟ اس کا جواب ہمیں اس کی تاریخ میں ملے گا، یہ سمجھنے کے لیے کہ کیسے آگ اور تجارت نے اس قوم کی بنیاد ڈالی۔ کیپ ورڈی کی تاریخ کی شروعات ہی بڑی منفرد ہے۔ 15ویں صدی میں جب پرتگالی مہم جو یہاں پہنچے تو یہ جزیرے مکمل طور پر ویران تھے، مطلب یہاں کوئی مقامی آبادی تھی ہی نہیں، جیسے تاریخ لکھنے کے لیے ایک بالکل صاف خالی صفحہ ہو۔ اور اسی خالی صفحے پر یورپی آبادکاروں اور غلام بنائے گئے مغربی افریقیوں کے ملاپ سے ایک بالکل نئی، ایک منفرد ثقافت نے جنم لیا۔ یہیں سے کیپ ورڈین کریول زبان، جسے کریولو کہتے ہیں، وہ وجود میں آئی، اور یہی افریقی اور یورپی جڑوں کا ملاپ آج کیپ ورڈی کی الگ پہچان کی بنیاد ہے۔ یہ ٹائم لائن ہمیں تیزی سے بتاتی ہے کہ یہ قوم کیسے بنی۔ دیکھیں، 1462 میں یہاں پہلی یورپی بستی قائم ہوئی، پھر 16ویں صدی میں یہ غلاموں کی بین الاقوامی تجارت کا ایک اہم مرکز بن گیا، لیکن 19ویں صدی میں جب یہ تجارت ختم ہوئی تو ملک شدید معاشی بحران میں چلا گیا، اور پھر ایک لمبی جدوجہد کے بعد 5 جولائی 1975 کو اسے پرتگال سے آزادی ملی۔ تو اب ہم آتے ہیں جدید دور میں، یعنی آزادی کے بعد۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ کیپ وردے نے اپنی قسمت کو سیاسی اور معاشی طور پر کیسے بدلا۔ اور یہ تبدیلی باقی ڈرامائی تھی۔ 1990 کی دہائی سے پہلے یہاں ایک پارٹی کی حکومت تھی اور معیشت پوری طرح سے سرکاری کنٹرول میں تھی، لیکن پھر کیپ ورڈی نے ایک مستحکم ملٹی پارٹی جمہوریت کو اپنایا، مارکیٹ پر مبنی پالیسیاں شروع کیں، اور سب سے اہم، اپنی معیشت کا پورا فوکس زراعت سے ہٹا کر سروسز اور ٹورزم پر کر دیا۔ اور اس تبدیلی کا نتیجہ وہ آج بالکل صاف نظر آتا ہے۔ آج کیپ ورڈی کی معیشت کا 70% حصہ سروسز سیکٹر یعنی خدمات کے شعبے سے آتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی زبردست اور اسٹریٹجک فیصلہ تھا کہ اپنی محدود زراعت پر بھروسہ کرنے کے بجائے ایک ایسی معیشت بنائی جائے جو سروسز پر چلتی ہو۔ اور اسی حکمت عملی کا ایک بہت بڑا نتیجہ 2008 میں سامنے آیا، جب اقوام متحدہ نے کیپ ورڈی کو لیسٹ ڈیولپ کنٹری کی لسٹ سے نکال کر مڈل انکم کنٹری کا درجہ دے دیا۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کی ترقی کا ایک آفیشیل سرٹیفکیٹ تھا۔ لیکن کیپ ورڈی کی کامیابی کی کہانی میں ایک اور بہت اہم، بلکہ شاید ایک خفیہ پہلو بھی ہے، اور وہ ہیں وہ لوگ جو اس کے ساحلوں سے بہت دور رہتے ہیں، یعنی اس کی عالمی ڈائسپورا کمیونٹی۔ اب ذرا ان نمبرز پر غور کریں۔ 2021 کی مردم شماری کے مطابق کیپ ورڈی کے جزائر پر رہنے والوں کی آبادی ہے تقریباً 5 لاکھ۔ لیکن حیران کن بات کیا ہے؟ وہ یہ کہ اندازاً 10 لاکھ کیپ ورڈین باشندے ملک سے باہر رہتے ہیں، یعنی جزیروں پر رہنے والی آبادی سے تقریباً دگنی تعداد ملک سے باہر ہے۔ اور یہ لوگ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، امریکہ، پرتگال سے لے کر فرانس اور سینیگال تک۔ یہ ڈائسپورا صرف ایک ثقافتی پہچان نہیں ہے، بلکہ ریمیٹنسز کے ذریعے، یعنی باہر سے جو پیسہ یہ لوگ اپنے ملک بھیجتے ہیں، اس سے یہ کیپ ورڈی کی معیشت کی لائف لائن ہے۔ تو
इन तमाम पहलुओं को अगर हम जोड़ें तो कामयाबी का जो एक फॉर्मूला बनता है ना, उसे हम काबो वर्डेन मॉडल कह सकते हैं। आइए जरा इस मॉडल को समझते हैं। इस मॉडल का एक बहुत ही गहरा, एक जज्बाती पहलू सुदादे के लफ्ज़ में छुपा है। ये एक ऐसा एहसास है, एक ऐसी पुरानी यादों भरी उदासी जो वतन से दूर रहने वाले महसूस करते हैं, और इस एहसास को अजीम गुलकारा सिजेरिया एवोरा की मौसीकी ने पूरी दुनिया तक पहुंचाया। तो खुलासा ये है कि ये जो काबो वर्डियन मॉडल है, ये 4 सुतूनों पर खड़ा है। नंबर 1, सियासी इस्तेकाम। उन्होंने बहुत शुरू में ही जमहूरियत और अच्छी हुकूमत को अपनाया। नंबर 2, इंसानी सरमाया, यानी अपने लोगों पर इन्वेस्ट किया। नंबर 3, माशी हकीकत पसंदी, यानी अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाया। और नंबर 4, अपनी आलमी डायस्पोरा के साथ एक बहुत ही मजबूत, एक अटूट रिश्ता। और ये पूरी सोच, ये पूरा फलसफा उनकी कौमी नारे में साफ नजर आता है, उनिदादे ट्रबालियो प्रोग्रेसो, यानी इत्तेहाद, काम और तरक्की। यही वो 3 अल्फाज हैं जिन्होंने इस कौम को रास्ता दिखाया है। और ये सब हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है कि क्या इस्तेहकाम, अपने लोगों पर सरमायाकारी और अपनी आलमी कम्युनिटी के साथ मजबूत ताल्लुक पर मबनी ये काबो वर्डियन मॉडल दूसरे तरक्की पजीर ममालिक के लिए भी एक ब्लूप्रिंट, एक नमूना बन सकता है? और यही वो सवाल है जो केप वर्डी की कहानी को उसके छोटे जजीरों से कहीं ज्यादा बड़ा बना देता है। हमारी ये मालूमाती वीडियो यहीं इख्तिताम पजीर होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। जो बातें हमने आपको बताई हैं, अगर वो आपके लिए नई थीं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए।